السلام علیکم، پروگرام درویشی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، ایسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد آپ کے گھروں میں کوئی پرابلم رہتا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ رکھا پیپسی کی جو المناک موت ہے، کیا وہ ایک ناکامی ہمارے معاشرے کے لیے؟ اس چیز کے بارے میں بات کریں گے، کیا بیٹی کا باپ ہونا ایک جرم بن چکا ہوا ہے، یا جن گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگ ان کو کتنی حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب تک ہمیں بیٹا نہیں ہوگا تو کیا ہم بیٹیوں کو اسی طرح دفنا دیں گے یا کچھ بھی کر دیں گے؟ اس بارے میں آج ہم سر سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیا یہ ہمارے معاشرے کی ناکامی ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ بیٹا اللہ کا شکر بیٹا، جو تم نے ٹاپک چھیڑا ہے نا، جی سر۔ ہر درد دل رکھنے والا، ہر سینسیٹیو بندہ، ہر حساس بندہ جب سے اللہ رکھا پیپسی کی موت ہوئی ہے وہ ایک کرب سے گزرا، ایک پلس راز سے گزرا، ایک دکھ سے گزرا۔ مجھے بیٹا ابھی بھی یاد ہے کہ روزے بلکہ یاد کیا ہے، ان جو ہمارے معاشرے کے جو متشدد لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، جو بیٹی اور بیٹے کی تقسیم کر کے بیٹھے ہیں، مجھے یاد ہے جب کسی میرے پاس باپ آتا ہے نا میرا، وہ کہتا ہے میرے داماد میری بیٹی کو تنگ کر رہا ہے، اور میں 3 دفعہ جا کے اس سے معافی مانگ چکا ہوں، اس کو ہاتھ جوڑ چکا ہوں، اور ساس کہتی، ماں کہتی بیٹی کہ میں اس سے معافی مانگ چکا، بیٹی کہتی ہے آپ معافی نہ مانگے، یہ کہتا ہے میں معافی مانگ چکا۔ مجھے وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جس نے مجھے کاٹ دیا تھا، جس نے مجھے کیمے والی مشین میں ڈال دیا تھا۔ میں ایک شادی پہ گیا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، تو جب شادی پہ بیٹی کی رخصتی ہوئی نا، تو جو بیٹی کا باپ تھا اس نے نا، جو دولہے کا باپ تھا، اس کے پاؤں چھوئے میرے سامنے، اور پاؤں چھونے کے بعد نا اس کے سامنے ایسے ہاتھ کر کے باندھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری بیٹی آج سے آپ کے حوالے۔ تو مجھے یاد ہے اس نے پاؤں کیوں چھوئے، اس نے اس کو ہاتھ کیوں جوڑے کہ میں کمزور ہوں، میں مراسی ہوں، میں درباری ہوں تمہارا آج کے بعد، تم طاقتور، تم لڑکے والے، تم جیتے میں ہارے۔ اور جب کسی محفل میں ہم جاتے ہو کہتے ہیں کڑی والے نے، منڈے والے نے، اور منڈے والے تازیانہ ہے کہ ہاتھ میں ہنٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم لڑکے والے ہیں، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کی یادداشت کے لیے، ان کی عقل کے لیے روزے محشر سب سے پہلا جو حساب ہونا اس لڑکی کا ہونا ہے جس کو بے زمانہ جہالت میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو جہالت کے دور میں بچیوں کو دفن کر دیا تھا۔ وہ صحابی جو انہوں نے آقا کریم سے جب ایک دفعہ واقعہ بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو لے گیا، ان کو جا کے کپڑے پہنائے، کپڑے پہنانے کے بعد اس کو لے گیا، بیٹی بڑی خوش تھی، میرا بابا مجھے کھلونے لینے جا رہا ہے، میرا بابا مجھے چیزیں دینے جا رہا ہے، اور کہتا ہے جب میں اس کو باہر جا کے گڑھے کھودے میں بیٹی کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، بیٹی بار بار کی بابا کیوں کر رہے ہو ایسے، بابا کیوں کر رہے ہو؟ اور آقا کریم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی، کہنے لگے میرا کلیجہ کٹ رہا ہے، یہ بات مجھے نہ سناؤ۔ تو دنیا میں کوئی بھی انسان اگر بیٹی پہ ظلم کرتا ہے تو روزے محشر سب سے پہلا حساب وہ بیٹی لے گی۔ رب کے سامنے کھڑی ہوگی تو انہیں مجھے بنت ہوا، تو مجھے بیٹی بنایا، تو مجھے صنف نازک بنایا، تو مجھے فیمیل بنایا، تو میرا جرم کیا تھا جو ہر دور میں میرے اوپر ظلم ہوتا رہا۔ اور جب سے میڈیکل سائنس میں یہ چیز آئی ہے نا کہ بانج عورت نہیں، بانج مرد بھی ہیں، جو ہزاروں سالوں سے ایک ظلم ہو رہا تھا عورت پہ، بچے پیدا نہیں ہوئے، مرد تھا دوسری شادی کرتا تھا، تیسری کرتا تھا، چوتھی کرتا تھا، اور بانج پن کا لیول لگا دیتا تھا اس عورت پہ، تم بانج ہو۔ میں انڈیا میں جب گیا تو ملیل کوٹلا میں ایک 100 کمروں کا محل، مسلمان جاگیردار تھا کہ نواب زیادہ تھا، اس نے 4 شادیاں چار سیٹ کر کے 20-25 شادیاں کی، بانج پن خود تھا، اولاد نہیں۔ آخری جو نا ملکہ تھی اس نے ہمیں نظر بھی دی، نیاز بھی دی، ہمارے سے بات بھی کہتی کہ میں ہمارا جو یہاں پہ نواب زیادہ ہے ملیر کوٹلا، ابھی بھی آپ نیٹ پہ جائے 100 کمروں کا محل ہے۔ تو بانج پن کا اس مرد بانج پن تھا، لیکن وہ شادی پہ شادی کیے جا رہا تھا، بچے نہیں ہوئے، اور آخر گورنمنٹ آف انڈیا نے اس محل کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تاریخ انسانی میں ہر دور میں جب بھی کسی عورت کو بچہ نہیں ہوتا تھا، جب بھی کسی بچی کو صاحب علاج فوری طور پہ بندہ دوسری شادی کر لیتا تھا۔ اور میری ان عظیم پریوں کی، میری جو بیٹیاں جو سیدہ زہرا کی کنیزیں ہیں، مرد کو جب پتہ چلتا ہے مرد اولاد نہیں، اسے بانج پانے کے لیے کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ تو ابھی اللہ رکھا کہ جو بات آئی ہے، اللہ رکھا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، ایک ٹی وی نجی شو میں وہ کمیڈی شو کر رہا تھا، اس نے مجیب الرحمان شامی صاحب آئے ہوئے تھے وہاں پہ، اس نے کمیڈی شو کیا، شو کرنے کے بعد اپنا جس طرح وہ ڈانس کرتا ہے ساتھ وہ اپنا گانا گاتا ہے، گانے کے بعد پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو کھڑا ہونے کے بعد اسے دل پہ ہاتھ رکھا، لرزہ گرا اور فوت ہو گیا۔ جب انہوں نے بلایا 112 کو، انہوں نے کہا کہ فوت ہو چکا، تو ہمارے جو عظیم ہمارے بہت بڑے ایکٹر ہیں سہیل احمد کہتے ہیں کہ میں جب جنازے میں گیا تو وہاں پہ ایک داڑھی والا بچہ میرے پاس آیا، تو میرے کانوں میں آ کے کہنے لگا کہ حضرت سرکار، حضرت آپ کو پتہ ہے سر یہ آج کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ یہ نا آج صبح اس کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے۔ سہیل احمد نے پھر اقرار کیا کہ میں پچھتاتا ہوں کہ 2-3 دن پہلے اس نے میرے سے پیسے مانگے تھے، سہیل صاحب مجھے نا میرا داماد پیسے مانگ رہا ہے، وہ دھمکیاں لگا رہا ہے،
اگر آپ کی بیٹی اگر آپ کے مجھے پیسے نہ ملے تو میں تمہاری بیٹی کو طلاق دے دوں گا. سہیل صاحب مجھے پیسے چاہیے. تو سہیل صاحب بڑے نا دکھی ہو کے رنجیدہ ہو کے اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ میں لائٹ لیا, میں سمجھ نہیں لیا, میں پچھتا رہا ہوں, شاید ساری زندگی یہ پچھتاوے کی آگ میری آنکھوں میں جلتی رہے, کاش میں اس کی ضرورت سے اس کو پیسے دیتا, اسی کی بیٹی گھر بچ. جب اس نے پیسے نہیں دیے اور وہ بیچارہ ایکٹ تو کر رہا تھا, اور آپ جب ایکٹ دیکھتے ہیں کتنا بیچارہ اپنی روزی کے لیے, رزق کے لیے, پیسے کے لیے کتنی کوشش کر رہا, اور اس کو جب اس کے دل میں وہ بھانبڑ بلا ہوا تھا, وہ آگ بلی ہوئی, دوزخ کا دھانا کھولا ہوا تھا کہ میری بیٹی کو آج صبح طلاق ہو, اس دکھ میں, اس کرم میں اس کا دل نے درخت قلم بند ہوگی اور دنیا سے چلا گیا. تو یہ لمحہ فکریہ ہمارے باج معاشرے کا, ہمارے متشدد معاشرے کا, جہاں پہ بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, جہاں پہ یہ بے شرم کمینے, بالکل ظالم متشدد انسان جو بیٹی کو بطور ٹول استعمال کرتے ہیں, گاڑی لے کے آؤ, پیسے لے کے آؤ, پیسے نہیں لاؤ گے میں طلاق دے دوں گا. اور اللہ رکھا پیپسی جو بچپن میں جب اس کے واقعات پڑے, بچپن قالین بافی کی فیکٹری میں کام کرتا تھا, تو باپ نے 5,000 روپے گروی پہ لے کے اس کو رکھ دیا تھا, وہاں پہ وہ اس کو مارتے تھے, کٹتے تھے, کام نہیں کرتے تھے. وہ بندہ جو بچپن سے اذیت کی پلس رات میں گزر رہا تھا, جلتے ہوئے صحراؤں میں, بلکتے ہوئے صحراؤں میں, نکیلے صحراؤں ریگستانوں میں سفر کر رہا تھا, آخر کار بیٹی کے غم میں نڈھال ہوا اور اس دنیا سے چلا گیا. تو ہمارے معاشرے کو وہ اویئرنیس, وہ جانکاری, وہ شعور ہونا چاہیے کہ بیٹی بھی برابر کی بات ہے. بیٹی بھی, اگر بیٹی کسی گھر پہ رہتی تو ظلم نہیں ہوگا, کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اگر آپ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کرتے تو یہ ذہن میں رکھیے گا, اگلی نسل میں آپ کے خون میں کوئی نہ کوئی بیٹی ایسی ہوگی جس کے ساتھ یہ سیم کام ہوگا. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے, ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ آقا سید دو جہاں آقا کریم اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے. اور پھر ہم یہ ایک اور ظلم ہے جو بچوں کو ہم حصہ نہیں دیتے, ان کو زیادہ تر اس طرح یہ بھی کہ ظلم کا نیا شاخسانہ ہے. ہمارے معاشرے میں وہ اویئرنیس, وہ جانکاری, وہ بیداری کب آئے گی؟ جب بیٹیوں کو برابر کا حقوق ملے گا, جب اپنی زندگی میں بتا دیں کہ تمہاری چیز یہ ہے, تمہاری چیز یہ ہے. اللہ رکھا پیپسی تو چلا گیا, لیکن جاتے ہوئے سوچ ایک لمبی لکیر چھوڑ گیا ہے کہ اس معاشرے میں, اس متشدد معاشرے میں, جب ہر موڑ پہ, ہر گلی میں, ہر گھر میں زینب جو ہے وہ مدد پکار رہی ہے, اور سارا معاشرہ کوفہ بن چکا ہے, خاموش ہے, کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا. ہمارے معاشرے کو اجتماعی طور پہ, انفرادی طور پہ بیدار ہونا ہے, اور ان بچیوں پہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے ظلم کو روکنا ہے, اور ایسے متشدد لوگوں کو اجتماعی طور پہ ان کو رد کرنا ہے تاکہ دوبارہ کسی بچی پہ کوئی ظلم نہ کر سکے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, فیصل ریاض اٹک سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ سر میڈم میرا سوال آج کے ٹاپک سے, لیکن میں بہت پریشان ہوں, اس لیے میں ذرا سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا ہوں لیکن نمبر نہیں لگ رہا. جی کریں. بعد میرا نمبر لگ گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کچھ گھریلو مسائل ہیں کہ میرے گھر سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے, اکثر میرے گھر سے اسمیل آتی ہے بہت زیادہ, مجھے نہیں آتی, میری مسز کو آتی ہے. اس کی وجہ سے میرے مطلب کاروباری معاملات بالکل زیرو ہو گئے ہیں. مطلب اس حد تک میری نوبت آ گئی ہے کہ میں مطلب فاقے کی نوبت آ جاتی ہے میری. میں الحمدللہ خود ریاض کی وہ یا فیزو کا ورد کرتا ہوں, سورۃ طارق کا ورد کرتا ہوں. جو اسمیل ہے وہ مجھے نہیں آتی لیکن میری مسز کو آتی ہے. میں جو ہی گھر انٹر ہوتا ہوں وہ اسمیل ختم ہو جاتی ہے. میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں, گھر میں لڑائی ہے, جھگڑا ہے, بہت زیادہ مسائل ہیں. اس لیے مجھے تھوڑی سی رہنمائی چاہیے. میرے بچے نے ہمارا ٹاپک, تو میں زندہ بھی ہوں, دکھی بھی ہوں, تار بھی ہوں, اور میں لگتا ہے کہ میں والی مشین میں مجھے گھسیڑا ہوا ہے کہ جب سے پتا چلا کہ ایک بچی کی دردناک دکھ, اذیت, تکلیف ہے, ایسے ایک باپ جان کی بازی ہار گیا. بچے نے یہ سوال کیا کہ میرے گھر میں کوئی عصیب ہے, کوئی سحر ہے, گھر میرا نوست سے, بے برکتی سے جھگڑا, کوئی بھی ایسا بندہ, کوئی ایسا گھر جہاں پہ نوست ہے, بے برکتی ہے, اثرات ہیں, اور وہ چاہتا ہے میرے گھر میں یہ نوست, یہ بے برکتی اور جھگڑا پن ختم ہو جائے اور چیزیں آسان ہو جائے. اس کے 2-3 کام کرتا ہوں. سورہ بقرہ کی کیسٹ یا CD لگائیں. اگر آپ سورہ بقرہ کی کیسٹ CD نہیں لگا سکتے, سورہ بقرہ کو 3 دن میں پڑھو. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بآواز 11 بار پڑھیں, اس سے گھر کی نوست ختم ہوتی ہے. یا پھر یہ کام کریں کہ آپ نا عرق گلاب لیں, اس پہ سورہ یونس اور سورہ طہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار پڑھیں, سورہ یونس سورہ طہ 1 بار پڑھیں, گھر کے سارے کونوں دروازوں پہ سپرے کریں, یا گھر کے 4 کونوں میں اذان دیں, اور یا پھر سورہ طارق 101 بار بآواز 2 دن پڑھ دیں. اس سے گھر کی نوست رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ 15-20 دن مہینہ یا رقیب یا حفیظ روزانہ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی گھر کی نوست دور ہو جاتی ہے. آسان کام آخری بتاتا ہوں. 5 تولہ ہرمل, 5 تولہ گوگل, 5 تولہ کلونجی لیں. اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81, 84, 85, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, سورہ قلم کی آخری 2 آیات, سورہ فلق, سورہ ناس 11 بار پڑھیں. ان کی 7 پڑیاں بنا لیں, روزانہ گھر میں دھونی دیں. اس سے پرانی سے پرانی نوست, پرانا سے پرانا جادو, رکاوٹ دور ہو جاتا ہے. ساتھ آپ یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار پڑھیں. انشاءاللہ پرانی سے پرانی نوست, جکڑن, بے برکتی ختم ہوگی اور چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, عمر ہے اسلام آباد سے.
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی والے جو ہوتے ہیں مطلب موسٹلی شادی کے اندر ان کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے, ان سے جہیز کی بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں اس طرح کا المیہ کب ختم ہوگا کہ جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں تو اس کو ہمیشہ گردن جھکانی پڑتی ہے, مینٹلی بھی فزیکلی بھی, اور اس کو ہمیشہ جھکتے رہنا پڑتا ہے. اس کے اوپر ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو ایک کلیشے ہے اس معاشرے کے اندر اس کو ختم کیا جائے؟ ٹھیک ہے. پہلی بات تو جب بھی مجھے کوئی لڑکا جوان ملتا ہے نا, میرے اپنی زندگی میں میں نے کئی بچوں سے جو بہت پیار کرتے تھے, میں نے اس سے جب شادی کا ٹائم ہے کہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو, کہ سر آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے. میں کہ مجھے جان نہیں چاہیے, مجھے صرف ایک وعدہ کرو کہ تم جو گھر میں شادی کر رہے ہو تم نے وہاں سے جہیز نہیں لینا. اور مجھے فخر ہے ان بچوں پہ, جب انہوں نے میری بات مانی, انہوں نے بیڈ تک نہیں لیا کہ ہم نے جہیز نہیں لینا. پہلی بات تو یہ بات. ایک بات دوسرا میں نے پھر یہ کہا کہ تم زندگی میں کبھی کسی پہ ظلم جبر زیادتی نہیں کرنی. جب انہوں نے یہ بات مانی تو میں بڑا پیار فخر سے ان کو دیکھتا ہوں. کم از کم میں نے اپنے حصے کے قطرہ ایک بوند اس معاشرے کو دینے کی کوشش کی. ہمارے معاشرے میں جب تک مردوں میں یہ اویئرنیس نہیں آئے گی, یہ کسی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, یہ کسی کے ظلم نہیں کرتا, اور جب تک لڑکا ہونے کا احساس, لڑکی ہونے کا, باپ جب بڑا مجبور ہو کے سر جھکا کہتا ہے کہ میں کڑی والا, میں لڑکی والا, اور مرد والے کہتے ہیں کہ ہم لڑکے والے, تم بول نہیں سکتے. اور اگر خدا نہ کرے بچی پہ زیادتی ظلم کے دوران کوئی ماں, کوئی بھائی, کوئی باپ اگر بچی کا کوئی چھوٹی موٹی بات باواز بلند کر دے, تو لڑکا جس طرح اس کو بلیک میل کرتا ہے, تیرا پیو میرے سامنے بولا ہے, تیری برا میرے سامنے بولا ہے, تیری ماں میرے سامنے, جب تک میرے گھر آ کے میری ماں سے, میری بہنوں سے, میرے سے, میرے باپ سے معافی نہیں مانگے کہ میں معاف نہیں کروں گا. اور مجھے پھر وہ باپ ملتے ہیں جن کے اوپر کربلا طاری ہوتی ہے, جن کی سانس کی نالی پہ کیٹو رکھا ہوتا ہے, اور جو چیختے بلبلاتے میرے پاس آتے ہیں کہ سر میرا جو سسر ہے, جو دماد ہے, وہ ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ سارے میرے گھر میری امی سے آ کے معافی مانگیں, میری بہن سے معافی مانگیں, وہ بہن جو تنگ کرنے کے لیے تنگ کرتی ہے, میرے باپ سے مانگی مارے, میرے چھوٹے بھائی سے معافی مانگے. اور لڑکے والے کہتے ہیں ہم 2 دفعہ جا چکے ہیں. تیسری بات, وہ بچیاں, ہمارے معاشرے کا تشدد ظلم بانجھ پانے سے لیول پہ آ گیا ہے. کچھ 2 سیدزادیاں میرے پاس پیچھے آئیں اپنی اپنی سٹوری لے کے. بندے نے کہا تم گھر جا رہی ہو نا, اگر تمہاری ماں نے مجھے فون کیا میں اس کو بلاک کر دوں گا. اگر بغیرت انسان تم کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گیا تو یہ تو دیکھو تم کیا کر رہے ہو. بچی مجھے کہتی ہے میں اپنی ماں کو شکایت بھی نہیں کر سکتی, اپنی ماں کو, باپ کو, بہن کو, بھائی کو بتاؤں گی. تو مجھے تھریٹ یہ دیا گیا اگر تم نے اپنے کسی گھر والوں کو بتایا اور اس نے مجھے ایک فون کر کے پوچھ لیا کہ ہماری بیٹی کو, ہماری بہن کو تم نے کیوں گھر چھوڑا ہوا ہے, تو میں اگر ماں نے ہمت کرے فون کیا اس کو بلاک کر دیا. اگر بھائی نے کر دیا تو اگلا اس نے تھریٹ یہ دے, اگر کسی اور کا مجھے فون آیا تو پہلی طلاق آ جائے گی. یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. ہمارے گھروں میں انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ لڑکوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ یہ ظلم ہے, اور ظلم بلکہ میں کہتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے. اگر بچوں کو یہ اویئرنیس دی جائے, یہ تبدیلی سمجھ دی جائے کہ لڑکی والے بھی برابر کے حقوق رکھتے ہیں. اور جب وہ بچہ, باپ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے جب وہ بچہ اپنی بیٹی کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد ہاتھ کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا تھا لڑکے والے کے باپ کے سامنے, اور لڑکے والا باپ ایسے دیکھ رہا تھا, میں حیران ہوں. جب اس نے پاؤں کی طرف ہاتھ رکھا اس نے اسے بالکل نہیں روکا, اور جب وہ ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے بالکل اسے نہیں روکا. وہ اس کو دیکھ رہا تھا, مسکرا کہتا کوئی نہیں, تجھے پریشان نہ ہو. وہ بغیرت آدمی, ایک باپ جس کے جو بوڑھا ہے, جس کی رگوں میں کمزوریاں ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں, وہ تمہارے پاؤں کو چھوتا ہے, تمہارے ہاتھ کو چھوتا ہے, اور تم اس کو انجوائے کر رہے ہو کہ میں ایک منڈے والا. ایسے منڈے والے کی جب روزے محشر ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگی تم نہیں جانتے. اور آنے والی نسلوں میں جو اسی تمہارے وقت کے سامنے تمہاری فیملی میں کوئی بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوگا پھر کیا ہوگا. ہمیں اجتماعی طور پہ بیداری اور اویئرنیس کی ضرورت ہے تاکہ بچیوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم نہ ہو. ٹھیک ہے سر, کیا آج کے دور میں بیٹی کا باپ ہونا ایک جرم بن چکا ہمارے یہ ہمارا برصغیر پاک و ہند ہے نا, جس کا یہ بڑا سلگتا ہوا پہلو ہے کہ یہاں پہ واقعی یہ ظلم کا لیبل ہے. اور جب مجھے ان باپوں پہ بھی شکوہ ہے, سیدھی سی بات ہے کہ جب بچی جاتی ہے نا گھر سے, تیری لاش ان واپس آئے, میں کہتا ہوں نہ یہ ختم کر دیں, یہ ترک کر دیں اس فلاسفی کو, اس نعرے کو, اس بات کو. کیوں آوے بھی, میں تو کہتا ہوں بچی اگر گئی ہے نا, بندہ نہ صحیح ہے, ایڈکشٹڈ ہے, نشہ کرتا ہے, شرابی ہے, سائیکولوجیکلی ہے, نفسیاتی مریض ہے, مارتا ہے, کٹتا ہے, پستول دکھاتا ہے, گالیاں دیتا ہے, پتر واپس آ جا, واپس آ کے کوئی نرس سیکھ, کوئی بیوٹی پارلر سے, کوئی اور کام سیکھ, آن لائن کام سیکھ, اللہ کی شادی بھی اور کر دے گا. تو اس متشدد خانے سے نکل آ. لہٰذا یہ ظلم, یہ گناہ بن چکا ہے کہ ظلم بن چکا ہے. ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تاکہ انصاف ہو سکے اور بچیوں پہ جو ظلم کا ایک سزا جاری وہ ختم ہو سکے. رائٹ سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, رقیہ ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا ہے؟ مجھے عبداللہ سے بات کرنی ہے. جی بیٹا. جی بالکل بتائیے. میں اپنی بات کا نا آغاز اس طرح کروں گی کہ
जैसे शादीशुदा बेटी और परदेश में गए बेटे का दिल बहुत कमजोर होता है ना, तो इसी तरह उनके माँ बाप का दिल भी कमजोर होता है। तो अल्लाह रखा पेप्सी को मैं आज से पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन जब मौत की खबर वायरल हुई है तो इंतहाई दुख हुआ, क्योंकि ये दुख हमारे घर में भी है। तो ये माशरे में इस तरह की बेबसी की मौत, कब तक माँ बाप मरते रहेंगे। मेरी एक कज़न है सबा, उनके वालिद का नाम अब्दुल वाहिद है, उसकी भी शादी की तो तलाक की वजह क्या बनी कि बेटी क्यों हुई है। अब भाई इतने परेशान है कि एक बेटी की शादी की थी तो 2 हो गई हैं, एक बेटी और एक उसकी बेटी। तो कभी उनको कहीं पेन, कभी कहीं पेन, कभी बीपी शूट। तो ये कब तक ये हमारे माशरे में ये इस तरह का, कैसे हम तलाक का रेशो कम करें। बिल्कुल ठीक है, ऐसी स्टोरी, ऐसी दास्तान हर घर में। और जो मेरी बेटी ये कह रही है कि ये जुल्म, ये तशद्दुद, ये ज़िबा खाने जो खुले हुए हैं घरों में, और ज़िबा खानों में बच्चियों को जो कर, वो जालिम और बेशर्म आदमी अगर बेटी होगी तो उसमें तुम कसूरवार, तो तुम बेटी का क्या है भाई। तुम बस बीवी के, तुम उसके खामद हो, तुम्हारे तलकात हुए, तलकात के बाद रब्बे जुल जलाल ने फैसला किया या तुम्हारे जिस्म ने फैसला किया। बेटी का इसमें क्या, बीवी का इसमें क्या कसूर है। कितने जालिम है। और वो सासें जो कहती मैंने मुंडा चाहिए है, वो नंदे जो कहते मैंने मुंडा चाहिए है, जो बाप कहता है मैंने मुंडा चाहिए है, उस बेचारी के इख्तियार में क्या है। ये बड़ा जुल्म है। मैं तो, मेरी तो ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, मेरी आवाज़ जो है ना उसमें जान नहीं रहती, मैं बिल्कुल फड़फड़ाना शुरू हो जाता हूँ। क्योंकि ये जुल्म मैं रोज़ देखता हूँ, मेरे पास जो लोग आते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा उस बूढ़े शख्स पे जो जिसका जिसम में बीमारियों की सुर्गें बनी हुई हैं, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, लिवर का पेशेंट है, मैदे का पेशेंट है, पट्ठे कमज़ोर है। मैं अब ऐसा ऐसा उस दौर में जा रहा हूँ जब मैं बुढ़ापे की अजियत, बुढ़ापे की कमज़ोरी को समझता हूँ कि एक बंदा, उसके बेचारे के अंदर जान ही नहीं है, कमज़ोर है। जब उसके ऊपर एकदम केटू पहाड़ उसकी सांस के नाली पे आता है कि तुम्हारी गुड़ी जो है, जो उसके बस में नहीं है। अगर किसी बाप के बस में हो ना, पूरी कायनात अपनी जन्नत भी उसको दे दे अपने दामाद को। बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा है, बाप अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि वो अपनी जान, तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है, अगर अल्लाह उसे कहना कि जन्नत में तेरी तीदे सुख तब वापस आएंगे अगर तू जन्नत उसको दे दे, बाप 1 सेकंड से पहले उसको दे देगा। लेकिन हमारे माशरे का जुल्म देखें, तशद्दुद देखें, जबर देखें। बाप से वो चीज़ डिमांड करते हैं कि जैसे अल्लाह रखा बेचारा माड़ा बंदा, उसने पैसे दाएँ बाएँ से मांगे भी। इस हमारा बेशुमार बाप ऐसे जो मुझे कहते हैं कि बेटे ने गाड़ी मांग ली है, बेटे ने प्रॉपर्टी मांग ली है, बेटे ने हिस्सा मांग लिया है, घर मांग लिया, जो मेरे बस में नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँ, मैं तो खुद किराए के मकान में रहता हूँ, मैं तो खुद अभी मजदूरी करता हूँ। तो ये जो ज़िबा खाने खुले हुए हैं, ये जो कीमे की मशीनें लगी हुई हैं, ये जो हमारे ये बारबेक्यू इंसानों के साथ बनाया जा रहा है, इंसानों को टांगते हैं आग पे और झुलसने के लिए छोड़ देते हैं। अल्लाह करे ये वो अवेयरनेस, वो शऊर, वो समझ हमारे माशरे में आए। जब बेटी और बेटे की तकसीम ख़त्म हो जाए और बराबर के हकूक़ मिले, तो फिर ही हम आका करीम की मोहब्बत, आका करीम की अतात, आका करीम की तालीमात को मानेंगे। नहीं तो जिस तरह हमारे लिए आका करीम ने सिंपल बात कर दी है, जो बेटी की परवरिश करता है वो सब ठीक है, ये हमारे लिए लंबा फिक्रिया है। ठीक है सर। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, फैसल हैं वज़ीराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मेरी सिस्टर है, उनका नाम है मरियम। तो हमने जिधर शादी की है ना, तो वो हमें हर दूसरे तीसरे दिन हर चीज़ की डिमांड करते हैं। डायरेक्ट तो नहीं करती, मेरी बहन को टॉर्चर करते हैं, उनको उनसे ये मांगो, उनसे ये मांगो। उसकी वजह से मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हर दूसरे दिन उनकी जो डिमांड पूरी करो, वो कहते हैं इससे आगे और कोई दें। तो कोई ऐसा वजीफा बताएं कि इन चीज़ों से हम ठीक हो जाएं। बिल्कुल मैं वजीफा बताता हूँ। मैं यहाँ पे वहाँ इनकी अवेयरनेस के लिए मैं ये रिक्वेस्ट कर लूँगा, तरला डालूंगा, मिन्नत करूँगा कि जब किसी बेटी की चेहरे की आंखें नम होती है ना, उसके चेहरे पे दुख और गम की हल्की सी सिलवट पड़ती है, तो बाप पे क़यामत कहना बड़ी दुख, क़यामत गुजर जाती है। क़यामत कल आनी है, लेकिन यहाँ ज़मीन पे बाप का उसकी सांसें रुक जाती हैं, उसका दिमाग रुक जाता है, वो उस तकलीफ़ की आखिरी इंतहाओं से गुजर जाता है, उसका बस नहीं चलता। ये लोग भूल जाते हैं कि जब अपनी बेटी को ये 24 घंटे उठाते हैं, प्यार करते हैं, जब वो अपनी लखते जिगर को किसी को देते हैं और ये उस पर जुल्म करते हैं। हर घर में स्टोरी है। पाकिस्तान का माशरा जो है, कुड़ी वाले मुंडे वाले, लड़की वाले हैं लड़के वाले, जब लड़की वाली बात करते चुप करो, तुम कुड़ी वाले हो, तुम लड़की वाले हो। तो ये जुल्म, ये जबर है हर घर में। और डिमांडें तरीके से, डिमांडें तरीका, खुदा ना करे अगर कुछ किसी ने चीज़ भेज दिया, एक तवा नहीं आया, एक कूलर नहीं आया, AC नहीं आया, वहाँ पे LCD नहीं आई, ताने मार मार के ज़िंदगी आराम कर देनी है बच्चियाँ बेचारी बहनों से। मुझे एक बंदा बड़ा अच्छा, मुझे एक लड़का जो है ना मेरे हल्के में है, मेरे बड़े करीब है, वो सौखी फैमिली में, तो उसकी जो शादी हुई है ना, कि गरीब घर में बच्ची में हुई है,
تو مجھے اس پہ بڑا پیار، میں نے اسے سکھایا تھا یہ کام. میں کہ دیکھو تمہارے گھر میں جو عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، یہ بڑا قیامت کا لمحہ ہوتا ہے بچیوں غریب بچیوں کے لیے. عید کے ٹائم پہ کیا دینا ہے، بقرعید کے ٹائم پہ کیا دینا ہے، سالگرہ پہ کیا دینا ہے. تو بچہ بڑا اچھا ہے. میں نے اسے کہا کام کیا کرو. پہلے بڑا تکلیف میں تھا. میں کہ تم جب بھی ایسا ٹائم ہے تو اپنی فیملی کے شان اپنی بیوی کو پیسے دو، وہ تمہاری ماں کے لیے، تمہاری بہن کے لیے، تمہارے باپ کے لیے، تمہارے گھر کے لیے وہ ساری چیزیں لائے. اور وہ پچھلے 10-12 سال سے یہ کام کر رہا ہے. اور وہ جو بچی ہے نا، جب میرے پاس آتی تو اتنی عقیدت سے آتی کی مجھے بابا کہتی بابا جان آپ نے میرے پہ وہ آسان کیا ہوا ہے. میری فیملی تو اس قابل ہی نہیں تھی. عید بقرعید فلاں جو دن تیار کر لیں گے. جب شادی کرتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں اگر آپ شادی کریں دن تیار، ہم اچھا دن تیار کرتے ہیں. دن تیار کر کے شادی کا اگر بچہ ہوا تو وہ اس وقت کیا دینا ہے، اگر عید آئی اس وقت کیا دینا ہے، بقرعید اور شادی میں فیملی جب شادیاں ہونی ہیں کیا دینا تھا. وہ بچہ بیچارہ ہر بھی کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے نا میرے کہنے پہ، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کی وہ ساری چیزیں اپنے پاس سے لے کے دیتا ہے. وہ بیچاری بہو جو ہے اپنی پھر ساس کے لیے، اپنے سسر کے لیے، اپنی نندوں کے لیے وہ چیزیں زیورات. اور میں حیران ہوں کہ شادی کو 8-10 سال ہو گیا ابھی بھی زیورات چل رہے ہیں. فلاں چی کڑے دو جی بندے دو، اور وہ کرتا ہے. اور اگر یہ تو کوئی کرتا سکتا ہے، عام معاشرے میں کوئی نہیں کرتا. بچیاں پھر بیچاری باپ ہے کبھی کمیٹیاں ڈالتا ہے، کبھی پیسے ڈالتا ہے. کبھی بچیاں کیا کرتی ہیں اپنے پیسے جوڑ کے اپنے پاس سے لاتی ہیں اپنی ساس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے کہ میں امی جان ہے تھوڑے سے لے کے. اور امی جناب ذرا کپڑے کو چیک کرتی ہے، دیکھتی ہے یہ کپڑا کیسا ہے، یہ گفٹ کیسا ہے، یہ تحفہ کیسا ہے. ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا. اب تمہارے خاندان کی ایسی کہ تیسی جب قبر میں جانا ہے، جب کیڑوں نے تمہارے جسم میں سرنگیں بنانی ہے اور تم دوڑ فٹ بال کھیلنا ہے، پھر تو آپ لوگوں کو یاد آ جائے گی. خدا کے لیے یہ ظلم، یہ ذبح خانے بند کرو اور لڑکی کی تقسیم ختم کرو اور برابر کے حقوق دو تاکہ چیزیں سارا. بچے نے سوال کیا تھا میری بہن جو ہے اس کو ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہ چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ لے یہ لے. تو ایسی ساری بچیاں جو تکلیف میں ہیں، پہلے تو میاں کے حوالے سے کروں گا. میاں صاحب جو چودھری بن کے پھرتے ہیں ان کے لیے یا ودودو یا کبیرو 500 بار، یا ودودو یا کبیرو 500 بار. ساس کا خیال کر کے یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار. اور جب کبھی موقع ملے کسی چیز پہ 70 بار یا متینوں پڑھ کے کھلا دیں ان کو تاکہ ان کو ہوش آئے. اور ساتھ یا رقیبو یا حافظو 300 بار تسبیحاں پڑھیں تاکہ ان کی محبت بڑھے، پیار بڑھے، اور بچی کے اوپر جو تشدد کا ایک کھلا ہوا ہے سر عام کھلا وہ بند ہو جائے اور بچیوں کی عزت رسپیکٹ کے ساتھ رہنا نصیب ہو. ٹھیک ہے سر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، رافع ہیں سیال کوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں ایک ایسے موضوع پر پروفیسر صاحب سے سوال پوچھنے جا رہا ہوں جس پر خاموشی اختیار کرنا بھی ایک جرم بن چکا ہے. یہ صرف چند بچوں کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری انسانیت، ہمارے معاشرے، ہماری اخلاقیات، ہمارے دین اور نظام انصاف کا امتحان ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ کیوں بن گئے ہیں جہاں معصوم بچے بھی محفوظ نہیں رہے. آخر وہ کون سی سوچ، کون سا سماجی بحران اور کون سی نفسیاتی خرابی ہے جو ایک انسان کو معصوم بچے کے ساتھ ظلم کرنے پر آمادہ کرتی ہے؟ برائے مہربانی ذرا مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں. ہمارے ٹاپک تو بچیوں کے والے سے، لیکن بچے نے صحیح کہہ دیا کہ ہمارے معاشرے میں انسانیت، اخلاقیات. آقا کریم نے بڑی پیاری بات کی تھی، مومن میں سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کی اخلاق سب سے بہتر ہیں. کسی نے کئی دفعہ میرے سے پوچھا کہ صوفی درویش فقیر کی سب سے اعلیٰ تعریف کیا ہے. میں کہ وہ انسان جس کے اخلاقی حسنہ سب سے بہتر ہے، جو معاشرے کے لیے سب سے بہتر ہے، جو انسانوں کے لیے سب سے بہتر ہے، جو انسانوں میں خوشی بانٹتا ہے، محبت بانٹتا ہے، پیار بانٹتا ہے، اخلاق بانٹتا ہے، مساوات بانٹتا ہے، اچھائی بانٹتا ہے. تو ہمارے معاشرے کا جو بچے ہیں، بچوں میں اسپیشلی بیٹیاں جو ہماری ہیں جو دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، دوسرے وہ دکھ لے کے غم لے کے جب واپس آتی ہیں، جب پہلی بات تو بہت ساری بچیاں میں ان کو بیچاریوں کو میں حیران ہوتا ہوں، کہتی میں نے اپنے بابا کو کچھ نہیں بتاتی، میرا بابا مر جائے گا. اگر میں نے اپنی دکھ، اپنی تکلیف، اپنی ٹینشن اپنے بابا کو بتائی نا، میرا بابا سروائیو نہیں کرے گا، وہ دکھ سے برداشت نہیں ہونا. کیونکہ میرے سسرال والے، میرا میاں وہ چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے جو میرے بابا کے بس میں ہی نہیں ہے. ایسی بچیاں جو دن رات خود وہ پل صراط سے گزرتی ہیں، دن رات خود ایک عذاب سے گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. اور ہمارے معاشرے کو یہ سمجھ آ جائے کہ نماز پڑھنی ہے بالکل پڑھنی ہے، حج کرنی ہے بالکل کرنی ہے، عمرہ کرنا ہے بالکل کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں بالکل کرنے ہیں. لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ اگر ہم انسانوں کے لیے نافع نہیں ہیں، انسانوں کے لیے صالح نہیں ہیں، اگر ہم انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو میرا خیال ایسی عبادات ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی. اسلام کا مقصد، دین کا مقصد، آقا کریم کی شریعت کا مطلب، کردار کا مقصد یہ کہ ہم معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے، ہمارے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کے لیے صالح ہو جائیں، اچھے ہو جائیں.
ہمارے وجود سے کسی کو خوشی ملے, سکون ملے, راحت ملے. اگر ہم کسی کو متشدد کر رہے ہیں, کسی پہ ظلم کر رہے ہیں, کسی پہ زیادتی کر رہے ہیں, کسی کے لیے تکلیف کے دروازے کھول رہے ہیں, تو میرا خیال ایسا بندہ کبھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. بخشش اس کی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے سمپل بات کی, جو انسانوں کو ریلیف دے گا میں اس کو ریلیف دوں گا, جو انسانوں کو تکلیف دے گا میں اسے تکلیف دے گا. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری لائف میں, ہماری زندگیوں میں آسانی آ جائے, خوشی آ جائے, بہتری آ جائے, تو ہمیں دائیں بائیں اور اپنی بہوؤں کے ساتھ, اپنی جو لڑکی والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ایسا سلوک کرے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور ہماری مشکلیں آسان کر دے. سر آخر کب تک بیٹیوں کے والدین ظلم, دباؤ اور ناانصافی کا شکار ہوتے رہیں گے؟ جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی, جب تک لڑکے جو شادی جو کرتے ہیں ان کے اندر اویئرنیس نہیں آئے گی, جب تک ان کو خیال نہیں آئے گا, جب تک بچوں کو تربیت نہیں کی جائے گی, جب تک انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ ایسے سیمینار نہیں کیے جائیں گے, ایسی تقریبات نہیں کی جائیں گی, ایسی جو ہمارے انفلوئنسر ہے وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے کہ یہ ظلم ہے. اجتماعی طور پہ ایک تحریک کے طور پہ ایک موو چلنی چاہیے کہ یہ بچے کا جو تصور ہے, لڑکی ہے لڑکا ہے, یہ غلط ہے. لڑکی والے ظلم سہنے کے لیے تیار ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. اور لڑکے والے لائسنس ٹو کل رکھتے ہیں, لائسنس ٹو بیزتی رکھتے ہیں, جس کو لڑکی کو بیزتی کریں. اس کو روکا جائے, اس کو گناہ کبیرہ سمجھا جائے. اگر بچی پہ ظلم کیا جاتا ہے, بچی کے ساتھ زیادتی کی جائے, تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ اجتماعی تبدیلی, اجتماعی بیداری جب تک نہیں ہوگی, ہمارے معاشرے میں یہ ظلم, یہ تشدد, یہ بے رویہ, فراڈ, جھوٹ اس طرح جاری و ساری رہے گا. ہمیں انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ, ہر لحاظ سے, حکومتی طور پہ, معاشرتی طور پہ, اپنے قبیلے کے طور پہ ہمیں اس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں بچیوں کے ساتھ اور لڑکی والوں کے ساتھ ظلم و تشدد کا یہ سلسلہ بند ہو جائے. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. کیا معاشرہ ویسے ہی جو ہے, یہ افسوسناک جو واقعات ہوتے ہیں سر, ہم لوگوں نے کافی سنا, ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اگر لڑکی نے بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو لڑکی کو طلاق دے دو, یا اس کو جہیز کے لالچ کے اندر اس کو جلا دیا جاتا ہے یا کاٹ دیا جاتا ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے یہ دیکھو کہ کسی بندے کو سزا اس وقت دینی چاہیے جب اس جرم کا حصے دار ہو. جب اس نے جرم کیا, ابھی اگر بیٹی بیٹا اگر ہوا ہے, تو جو بچی ہے, جو بہو ہے, اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے. دنیا پوری میں جسٹس کیا ہے, انصاف کیا کہ اس کو بندے کو سزا دی جائے جو اس کا ذمہ دار ہے. یہاں پہ جو بچی ماں ہے بچی کو, اس کا ذمہ دار ہی نہیں ہے, اس میں تو مرد برابر کا حصے دار ہے. اور اللہ کی ذات نے کہا کہ ہم جس کو چاہے بیٹا دیں, ہم جس کو چاہے بیٹی دے دیں. اور اس میں اگر آپ بچی کو دے رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ انصاف, جسٹس, اخلاقیات, کوئی تہذیب, کوئی شائستگی نہیں ہے. آپ کہتے دے دو. اور یہ سچ بات ہے کچھ. اور پھر ایک اور بڑا ظلم ہے, مجھے سب سے زیادہ اچھے مرد بیٹا پتہ کون لگتے ہیں؟ مجھے کچھ مرد ایسے ملتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہیں, 5 بیٹیاں, 7 بیٹے. کہتے ہیں, میں کہا ہاں جی, کہتا کوشش کی نہیں لیکن یہ میرے بیٹے ہیں. اور وہ ظالم بندے جب تیسری بیٹی, چوتھی بیٹی آتی تو شادی کا نیا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. لو جی مجھے دوسری شادی کی اجازت مل گئی ہے, مجھے تیسری شادی کی مل گئی ہے. میرے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دوسری تیسری شادی کرتے ہیں. اور میں جب مجھے پتا ہوتا 5 پنس کی, میں ایک بہت بڑا افسر بیوروکریٹ میرے پاس آتا تھا, بڑا تفاخر, بڑا غرور, بڑا تکبر. تو میں نے, اس نے 2 شادیاں کی, تیسری کے چکر میں پڑا ہوا تھا. میں نے ایک دن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. میں کہا آپ نے دوسری تیسری شادی کر رہی ہے, آپ کے اندر کوئی اخلاقیات, کوئی مذہبی اقدار, کوئی خوف خدا ہے؟ کہتا میں نے کیا کیا ہے. میں کہا جب تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم بانجھ ہو, تم یہ دوسری تیسری شادی کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بیوی نے مجھے فون کیا تھا, پہلی بیوی نے, کہ ہم دونوں ٹیسٹ کرائے تھے. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ میرے جو مرد ہے یہ ساری زندگی باپ نہیں بن سکتا. اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی, اب یہ تیسری کے چکر میں پڑا. میں کہ تمہارے اندر ذرا بھی اخلاقی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک با کردار, عفت مآب, ایک شریف زادی ہے جس کو پتہ ہے کہ تم بانجھ ہو, تمہارے اندر پرابلم, اور تم کتنے آرام سے دوسری شادی کر لی, اب تیسری کر رہے ہو, اور تم معاشرے کو, زمانے کو بتا نہیں رہی ہو. میں تو کہتا ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا, میڈیکل سائنس نے جو یہ اس سٹیج پہ آ گئی ہے, جو بتا دیتی ہے کہ مرد میں بھی پرابلم. آپ حیران ہو گے 30-40% ہمارے پاس مرد ہے. اور مجھے سب سے زیادہ فخر اس مرد پہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ. میں کہتا ہوں تو ولی ہے, تو مفسر سے بڑا ہے, تو فقیہ سے بڑا, تو عالم دین سے بڑا تیرا روپ ہے. جب مجھے بیوی کہتی کہ میں بانجھ ہوں, میرے بندے نے الزام اپنے سر پہ لے لیا کہ بانجھ میں ہوں. وہ کہتا ہے اگر میں نے کہا نا کہ بانجھ تم ہو, میرے گھر والوں نے اگلے دن دوسری عورتیں ڈھونڈ لے لی ہیں. تو میں اس بندے سے دو بندے آ چکے میری زندگی میں, اسپیشل ملا ہوں, گلے ملا ہوں, میرا اس کو گلے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. میں کہا یار اصل مرد تو ہے. کہتا کہ سر میں تو کچھ بھی نہیں کیتا. میں کہا تم نے جو کیا ہے نا وہ مجھے پتہ ہے. یعنی کہ اسے پتہ جب چلا خامد کو کہ میری بیوی بانجھ ہے لیکن میرے گھر والے فوری میری شادی کر دیں گے, اس نے الزام اپنے سر لے لیا. میں کہا یار بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے رستم, بڑے بڑے غم ہیں, بڑے بڑے میں نے رستم عثمان دیکھے. ایسا رستم عثمان تو نے تاریخ کے اس ظلم کو روکا ہے جس کو کوئی نہیں روکتا. تو ایسے مرد ہیں, اگر کسی کی زندگی میں کوئی ایسا ٹائم آ گیا تو فوری طور پہ انہیں خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ہمارے سے کالر موجود ہے, ابرار ہے گجرانوالہ سے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟
چلیے ٹھیک ہے. اچھا سر, اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے بیٹیوں کے ساتھ بلا وجہ کا, اگر گھر میں بھی ہیں, اگر وہ کوئی طلاق لے کے گھر آ جاتی ہے تو اس کو بھی بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ایک ٹائم کے بعد. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑا قصور ہمارا ہے. میں کیونکہ اللہ نے مجھے الحمدللہ مجھے بیٹیاں بھی دی ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ وہ کالر واپس آ گئے ہیں, ابرار گجرانوالہ سے. جی, میرا سوال ہے کہ قبل الاسلام بیٹیوں کو جو زندہ درگور کرنے والی جو حالت آج کے دور میں معاشرتی اور نفسیاتی ظلم کی شکل میں کیوں زندہ ہے؟ کیا بیٹی کا باپ ہونا واقعی کوئی جرم ہے؟ ہمارے والدین ہر وقت ایک نامعلوم خوف اور معاشرتی دباؤ کا شکار رہتے ہیں, اور کیا ہمارا موجودہ ایجوکیشن سسٹم اگلی نسل کو اخلاقیات سکھانے اور اس کی سوچ کو بدلنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے؟ میرا یہ سوال تھا مین. اور دوسرا یہ تھا کہ میری ایک خالہ جان بہن ہے, ان کا میاں جو ہے نا وہ ان کے اوپر نا جو ہے نا وہ ظلم کرتا رہتا ہے, اور وہ رہ بھی اپنی والدہ کی طرف رہی ہیں, خرچہ بھی اس کا بھی وہی اٹھا رہے ہیں, یعنی میری خالہ لوگ. تو اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی کر دیجیے, کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا. جو میرے بچے نے یہ بات کی ہے نا, مجھے پھر میں تو کرتا ہی رہوں گا, اور میں دکھی ہوں اس بار میں سے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے ایک فیملی پیچھے کیس ہے, طلاق بعد دوسری تیسری طلاق پہنچ گئی, بڑے پریشان لڑکی والے میرے پاس ہے. میں کہ آپ سے جرم ہوا کیا ہے؟ کہتی وہ لڑکے والا باپ کہنے لگا کوئی جرم نہیں. میں ہمیشہ جب بھی لڑکے والے میرے گھر کھانے پہ آتے تھے, میں آگے بڑھ کے گاڑی کا دروازہ کھولتا تھا, اپنی بیٹی کی ساس کو بٹاتا تھا, پھر سسر کو بٹاتا تھا. اس دن مجھے نا کچھ کمر میں درد ہوئی تھی, میری چک پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی, تو میرے سے یہ سستی ہوئی. میں نے پہلے سوچا کہ میں کروں, لیکن میں نا اپنی سیفٹی کے لیے میں نے وہ ایکٹ نہیں کیا. تو میری بیٹی کی ساس نے کہا بڑا متکبر ہو گیا, بڑا غرور آ گیا, بڑا فرعون بن گیا, آج نے میری گڈی کا دروازہ نہیں کھولیا, اور گڈی کے دروازے نہ کھولنے کی سزا میں اس کو ٹارچر دینے کے نئے اینگل شروع کر دیے. ظلم اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ بچی کا قصور نہیں, آپ مختلف اینگل بدل کے اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں. جو بچے نے بات کی نا کہ جو آقا کریم کی دور سے پہلے, اسلام سے پہلے بچی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, اب طریقے بدل گئے ہیں, ٹارچر کے طریقے بدل گئے. اس سے زیادہ جیو تو وہ بچی کو دیکھ کے مار دیتے تھے, یہ تو لمحہ بلمحہ سیکنڈ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو مارتے. جب بچی رات کو سوتی ہے, جاگتی ہے, اٹھتی ہے, بیٹھتی ہے, نماز روزہ ذکر اذکار میں ایک ہی دعا کرتی ہے کہ میرے اب پھر وہاں پرابلم کا, اور جو پرابلم معاشرے میں آتی ہے, کچھ بچیوں کا نہ باپ ہوتا ہے نہ بھائی ہوتا ہے, تصور کریں, اور کچھ بچیوں کو ماں باپ ہی نہیں ہوتے, اور کچھ بچیوں کا نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی, اس کو کہتے تیرا کون ہے, کون آئے گا تیرے پیچھے. او ہو ایسی بچیاں بھی میرے پاس آئی ہیں کہ سر میں ظلم سہنے کو تیار ہوں. میں کہوں میں تیرے ماں باپ کہتا ہے ہی نہیں, مر گیا نہیں. تیری بہن بھی کہتی میں کلوتی ہوں, مجھے کسی پالا تھا کسی نے, میں تو میرا ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ چاچا نہ میرا کوئی بھی نہیں, میں اکیلی ہوں. ایسی بچیوں پر جب یہ اس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بندے کہتے ہیں, ساسیں کہتی ہیں, سسر کہتے ہیں, اور تیرا ہے کون جڑا گل کرے گا تیری, یعنی کہ اس پہ ہمارے پاس تمہیں ظلم کرنے کا, تمہیں زیادتی کرنے کا, تمہاری سانس بند کرنے کا, تمہاری بےزتی کرنے کا پورا رائٹ ہے, کیونکہ تمہارے ساتھ بولنے والے کو نہیں. میں اکثر جیسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا جو ہے نا در, وہاں پہ جو ایک مظلوم کی جب جاتی ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ فوری طور پہ سارے دروازے کھول دیا جائے. اور تاریخ کا دامن بڑھا پڑا, جب ظالم, جب متکبر, جب غرور انہوں نے ظلم کیا, اور جب ان کو کسی کی لگی تو وہ نیست و نابود ہو گیا, کسی کے مچھر پڑ گیا, کسی کو دریا نیل میں اللہ نے گھسیٹ دیا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اس کا ماں باپ نہیں ہے, اس کی بہن بھائی نہیں ہے, رب ذوالجلال تو اس کے ساتھ ہے نا, یہ ظلم کا ایک نیا اینگل ہے کہ اگر کسی کا بھائی نہیں, تیرا کڑا پر آئے گا, کسی کا باپ فوت ہوگا, بچی سے سہم جاتی کہ میرے پیچھے کون آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. اور دوسری بات ہے کہ یہ تشدد کے سلسلے, یہ مارنے کے سلسلے, اور ہر اینگل سے بچی پہ ظلم کرنے کے سلسلے اب بند ہونے چاہیے. اجتماعی طور پہ, انفرادی طور پہ اب یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. اگر کسی معاشرے میں, کسی محلے میں, کسی گھر میں, کسی خاندان میں یہ ظلم ہو رہا ہے تو اکٹھے ہو کے جا کے اس کو پکڑنا چاہیے کہ تیری ایسی کی تیسی, تو نے یہ ظلم کیوں کیا. اگر اور دوسری بات ہے کہ جب ایسی بچی جس کے آگا پیچھا کوئی نہیں ہے, مجھے ایک اور میرے پاس, میں یہاں ایک بات کروں گا, میرے پاس ایک بڑا نیک آدمی آتا تھا, تو میں نا ایک دن میں اس کے گھر گیا تو جس کی بیٹی ہے نا وہ اپنے باپ کے نا پاؤں دھو رہی تھی. تو میں نے کہا بیٹا تم اس کے پاؤں دھو رہی کیا ہے؟ اس وقت چپ رہی. بعد مجھے چٹ دے گیا, کہتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں لاوارث تھی, میرے اس بندے نے مجھے پالا ہے اور مجھے نام دیا ہے. یعنی کہ ایسی بچیاں جو معاشرے میں آگا پیچھا کوئی نہیں, اگر کوئی معاشرے کا با اثر بندہ ان کو نام دے کے ان کو عزت دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے کو مالیہ سے بڑا انسان ہے. ایسے مالیہ بن جائے, ایسے کو مالیہ بن جائے, ایسے فرشتے بن جائیں, ایسے نیک انسان بن جائیں. اگر کوئی لاوارث ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے کہ آج کے بعد یہ میری بیٹی ہے. دونوں جانوں میں آپ کو سرخروئی ملے گی, اور روز محشر کوئی آپ نے نیکی کی نہ کی ہو, صرف ایک نیکی کہ آپ نے ایک بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کوئی عزت دی, رسپیکٹ دی, اور اس کو جینے کا ہنر سکھایا, تو ہمیں معاشرے میں ایسی روایتیں بھی ڈالنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, عنایا ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ میرا کوشچن یہی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہمارا معاشرہ اور والدین مل کر اپنی
بیٹیوں پر ہونے والے ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ اب تو اتنا ایجوکیشن بھی ہو گیا ہے، بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی اتنی زیادہ یہ ڈائیورس کے کیسز سننے میں آتے ہیں کہ اور باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. میری بچی نے بڑا اچھا، اس جو ظلم جبر کا آغاز گھر سے ہوتا ہے. اکثر گھر میں بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، آپ کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، آپ ہر اچھی چیز، ہر اچھا سالن، ہر اچھا کھانا آپ بیٹے کو جب دیتی ہے، بیٹی کو نہیں دینا. ایک بات. دوسری بات، میرے پہ بہت بڑا جگیردار، بہت بڑا ویر آدمی آتا تھا. میں اس کی بچی نا بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوتی تھی. وہ ڈاکٹری میں جانا، میڈیکل میں جانا چاہتی تھی. جب اس کے نمبر نہیں آئے، تھوڑے سے گورنمنٹ میں نہیں جا سکی تھی، میں نے اسے کہا کہ یار تم سوکھے آدمی ہو، تم امیر آدمی ہو، تم بچی کو پرائیویٹ کالج کرا دو. کہتا ہے میں کڑی پرایا تھا نہیں، میں کیوں نہ لاواں. یہ جو سوچ ہے، آپ کے پاس اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، پیسہ دیا ہے، آپ سارے سورسز رکھتے ہو اور آپ کہتے ہیں تھی پرایا تانے ان دن میں پیسے کیوں لاؤ. اس دن کے بعد میرے لیے وہ بونا ہو گیا. دوبارہ میں نے ایک دو دفعہ آیا تو میرا اس کو ملنے کو دل نہیں کیا. پہلے میں اس کو رسپیکٹ، بڑی سارے دعوے کرنے نیکی کے، پار سے کہ کبھی میاں محمد بخش کے شعر بول رہا ہے، کبھی وارث شاہ کے شعر بول رہا ہے، کبھی شاہ حسین کے شعر بول رہا ہے، بڑے کوٹ، بڑی روحانیت، بڑی تصوف، بابے نال پیار، عشق. اور میں کہا جب تو یہ ظلم کر رہا ہے، تیرا عشق، تیری محبت کدھر گئی؟ کہ تیری بیٹی ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کے خرچہ کرنے کو تیار نہیں. تیرا لفنڈر منڈا ہے، اس پہ تو سارے خرچے کرنے کو تیار ہے. پہلی بات، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں وہ اویئرنیس آنی چاہیے کہ بیٹے بیٹی کی جو تقسیم اس کو ختم ہونا چاہیے. بیٹی کو زیادہ رسپیکٹ دیں. بیٹا تو تھے ہی ہے، آپ نے بیمار ہونا تھی، بیمار ہونے کے بعد آپ کو کس نے سنبھالنا ہے آپ کو. اور کسی سیانے بندے نے بڑی خوب بات کی تھی کہ جو ہوتی ہے نا میت، جب بندہ مرتا ہے تو میت بھی سجتی ہے بیٹیوں کے سر سے. جب بیٹی آتی ہے وہ چیخو پکار سے، رونے سے احساس دلاتی ہے کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے. اور جو منڈا ہوتا ہے کوئی بار سجے پھر رہا ہے، کھبے پھر رہا ہے، فون کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو بڑی اس نے پیاری بندے نے بات کہا، میں خوش قسمت تھا کہ میں جب مروں گا میری بیٹیاں میری میت پہ آ کے میرے لیے روئیں گی، وہ بات کریں گی، اور میں اس بات پہ نشے میں ان کو دیکھتا ہوں. اور میں کہا یار تو بات تو بڑی سیانی کر دی. تو وہی بات ہے کہ اگر ہم گھروں میں جب بچے پالتے ہیں اس وقت ہم اس تقسیم کو ختم کر دیں. اے منڈے واسطے چیز ہے، کڑی واسطے چیز ہے، وہ تو منڈا ہے، کوئی گل نہیں، تو گھر ہی رہنا ہے، تو نے تو گھر ہی رہنا ہے، تیرے پہ ساتھ کیا ظلم ہو جائے گا. جب ہم یہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہی سے بچی کے اندر وہ ہم تفریق، وہ احساس کمتری ڈال دیتے ہیں. اور بچی آپ سے کہتی کچھ نہیں، لیکن اکیلے بیٹھ کے وہ سسکیاں بھی لیتی، آہیں بھی لیتی، تڑپتی بھی، سسکتی بھی ہے. اور آپ کا لکھتے جگر آپ کیا غلطی کر رہے ہیں کہ وہ بچی ہے، بچہ نہیں. پہلے گھر سے تبدیلی لائیں، کانفیڈنس دیں، ہنر دیں. خدا کے لیے جو میرے وہ سارے بھائی جو اب جن کی بیٹیاں ہیں، وہ ایک کام ضرور کریں خدا کے لیے، یہ آسان ہوگا. پہلی بات ہے اپنی زندگی میں ان کو تقسیم جو رزق ان کے وراثت ان کو دیں. دوسری بات، ان کو ہنر دیں، کوئی کام سکھائیں ان کو. خدا نہ کرے زندگی میں کوئی بیوگی آتی ہے، کوئی طلاق آتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، ان کے پاس وہ ہنر ہے، وہ آرٹ، وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے. آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں دیتی ہیں. نہیں تو پھر وہ بعد میں بد دعائیں دیتی کہ بیٹوں پہ سارا خرچہ کر دیا، مجھے بھی کر سکے. یہ ناانصافی پہلے گھر سے ختم کریں، پھر معاشرے سے کریں، پھر معاشرے کے بعد ایک ملکی لیول پہ کریں تاکہ بچیاں بھی برابری پہ رہ کے اپنی زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے سر آپ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، عمر ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کبھی اللہ رکھا کی بیٹی، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، یہ تو ہم پتھر کے دور میں چلے جا رہے ہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تربیت کی ہے کہ آپ ایسا کریں بیٹیوں کے ساتھ؟ اور ہماری بیٹی باہر جاب بھی نہیں کر سکتی، اگر باہر جاتی ہے تو اسے مختلف قسم کے فیس کرنا پڑتے ہیں معاملات. تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ جو میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس پوائنٹ پہ ابھی میں بات نہیں کر سکا تھا. وہ بچیاں جو گھروں سے نکلتی، ہر بندہ ان کو بکاؤ مال سمجھتا، ہر بندہ ان کو غلط سمجھتا، ہر بندہ ان کو کہتا ہے. اور پھر اس سے بڑا ٹارچر خانہ، ذبح خانہ دفتروں میں جب کھلا ہوتا ہے، جو بچی باس کے منظور نظر ہے، جو باس کے قریب ہے، اس کی پروموشن بھی ہو رہی ہے، اس کو گاڑی بھی مل رہی ہے، اس کو سہولتیں بھی مل رہی ہیں، اس کو فائدے مل رہے ہیں. اور بعض بچیاں شرافت کا لبادہ صرف اس لیے اتار دیتی ہیں اگر میں نے آگے بڑھنا ہے تو میں نے اپنے باس کو راضی کرنا، اور باس کو راضی کرنے کے لیے جائز نجائز طریقے ختم کرنے ہیں. ناانصافی گھر سے کے بعد جو ہمارے دفتروں میں، ہمارے جو کاروباری مراکز ہے، وہاں پہ جب بچیاں وہاں کام کرتی ہیں، اور اس میں سے وہ بچی جو باس کو ناز و انداز دکھاتی ہے، باس کی ناجائز باتیں پوری کرتی ہے، وہ پروموشن پہ پروموشن لیتی چلی جاتی ہے. اور جو بچی شرافت کی حدود میں رہتی ہے، جو اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں تو کام کرنے قابل نہیں. اور وہاں پہ جو بندے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اگر تو سہولتیں لینا چاہتی ہے، اگر تو سیشے لینا چاہتی ہے، اگر تنہا بنانا چاہتی ہے تو کوئی نہ کوئی ہماری ناجائز بات مان. یہ بھی بڑا ظلم ہے. جب یہ ایسا ظلم کرتے ہیں وہ سوچ لیں کہ بڑھاپے کے وقت جو بات ہے، آپ کا فالج جب وہ آپ کو ہوتا ہے تو آپ کا منہ کھلا ہوتا ہے، نہ آپ کو نہ مکھی اندر جا رہی ہے نہ باہر جا رہی ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور کل کو آپ کی بیٹی بھی کسی دفتر میں، کسی کاروباری جگہ پہ جب جاب کرتی تو وہ بھی اسی تجزیے سے گزر سکتی ہے. خدا کے لیے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے سامنے
کوئی بندہ آ گیا اور آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں, سکھ نہیں دیتے, اور آپ سکھ دے سکتے ہیں, اور اگر آپ سکھ نہیں دیتے تو آپ کی نمازیں, آپ کی حج, آپ کی عمریں, آپ کی زکاتیں ساری زمین بوس آپ کے منہ میں مار دی جائیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سرخرو ہو اس دنیا میں, اگلی دنیا میں, تو کوئی ایسی بچی جو ٹیلنٹڈ ہے, جو باصلاحیت ہے, اور اگر آپ اس سے نجائز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو راضی کرے کسی بھی اینگل سے, تو یہ بڑا ظلم ہے, یہ جہالت ہے, یہ ظلم کی اخیر ہے. ایسے عناصر کو ہمیں ہر اجتماعی طور پہ, انفرادی طور پہ ان کو روکنا چاہیے, تاکہ یہ ظلم کا جو سلسلہ جاری ہو ساری ختم ہو. اور جب جو بچیاں گھروں سے, اچھا میرے پاس بچہ بے شمار بچیاں ایسے پتہ نہیں ہوتی ہے, کسی کا باپ نہیں, کسی کا بھائی نہیں, بچیاں وہ مجبوری میں آتی باہر, مجبوری میں باہر آتی ہیں بچیاں بیچاری. میں ایک دن ایک ہوٹل میں گیا تو وہاں پہ 13-14 سال کی بچی جو نا, وہ بیچاری چائے شائے لے کے آئی, تو مجھے لگا کہ جیسے کوئی میری بیٹی آ گئی. میں نے اس کو نا 1000 روپیہ دیا, وہ ڈر گئی, کہتی ہے انکل آپ مجھے 1000 روپیہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں کہا ویسے ہی. کہتی ہے انکل میں شریف لڑکی ہوں. اس کی اس فکرے سے مجھے وہ کاٹ پڑ گئی کہ وہ کیوں کہہ رہی ہے میں شریف لڑکی. بیٹا میں کہ تم میری بیٹی ہو, میں ویسے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تم رکھ لو, میں تو ویسے ہی ڈرایا تھا. کہتی ہے انکل نہیں میں شریف بچی ہوں. وہ بار بار اس کا جو اشارہ تھا نا میری طرف کہ اگر آپ مجھے 1000 کا نوٹ یا 2000 روپے دے رہے تو آپ کو غلط ڈیمانڈ کریں گے. تو میں کٹ گیا, مجھے نا وہ کھانا بھی ہضم نہ ہو, میں بے قرار ہو کے بے چین ہو کے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ میاں اگر تو کسی کا باپ چھینتا ہے, کسی کا بھائی چھینتا ہے, اور وہ 12-13 سال کی بچی کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ, کسی ہوٹل میں, کسی جگہ پہ بیٹھی ہے, اور اگلی بیچاری بچی ہے, معصوم ہے, اور وہ ڈری ہوئی خوف زدہ ہے, اور وہاں پہ جو عملہ ہے, سٹاف ہے, لمبی سٹوری ہے, لمبی داستان ہے. یہ ذبح خانے کھلے ہوئے ہیں, اور یہ ذبح خانے جو کھلے ہوئے ہیں نا, ہمیں اجتماعی طور پہ بیدار ہو کے ایسی چیزوں کو روکنا ہے تاکہ ہماری نسل انسانی جو آگے بڑھ سکے, اور اخلاقیات, تہذیب, شائستگی آ سکے, اور ظلم کا یہ جو جبر کا نا ختم ہونے سلسلہ یہ ختم ہو سکے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, مسز مصدق ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو اس پروگرام سے متعلق نہیں ہے, لیکن وہ چائنا کی کہاوت ہے نا کہ وہ بیٹیاں تب تک بیٹی رہتی ہیں جب تک ماں باپ کے مرنے تک اینڈ تک ان کے ساتھ دیتی ہیں, اور بیٹے تب تک رہتے ہیں بیٹے جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی. کوئی ایسی میرے دماغ میں ایک بات آ رہی ہے کہ ایسی کوئی کہاوت ہے کسی ملک کی نا, اور وہ میرے اپنے بیٹے سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہ رہی ہوں, وہ کر سکتی ہوں اس پروگرام سے؟ جی جی بالکل کر سکتی ہیں, آپ کے موضوع سے متعلق نہیں ہے. نو ایشو, آپ کر سکتی ہیں. ہاں بچی صاحب, میرے بیٹے کی نا ایک بار مطلب ایک جگہ پہ مطلب ڈیورس ہوئی تھی, اسی جگہ پہ اس کی دوبارہ شادی ہوئی ہے, ان کا ایک بیٹا ہے. اور میں اس مطلب میری نام کیونکہ یہ نیٹ پہ بھی آ جاتا ہے تو اس کا سین سے نام شروع ہوتا ہے, اور میرا بھی سین سے شروع ہوتا ہے, اور بہو کا میری سواد سے شروع ہوتا ہے. اب پھر ان کے کلیش رہتے ہیں. بیٹا ایک ان کا 7 سال کا ہے. تو مجھے بتائیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, ان کی آپس میں چپکلیشی رہتی ہے, بس نہیں بنتی. میری بہن کا وہ جو فکر ہے نا کہ بچیوں کے والے سے بالکل صحیح ہے, اور وہ سچ ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ماں ہوتی ہے, باپ ہوتا ہے, تو اگر کسی کی بیٹی ہے تو جو وہ میں نے بے شمار ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہتے کاش میری تھی ہوندی. منڈے تو اپنے گھروں میں گیا, کچھا پہنا, بھاگ گیا, کوئی ادھر گیا. وہ مجھے میں نے تڑپتے دیکھا ہوں. میری بہت اچھی خاتون ہے رانا کوکب, میری ببی جی, ان کے بیٹے ہی ہیں. مجھے کہنے لگے بٹی صاحب میں ساری زندگی سے نشے میں رہی کہ میرے 3 پتر نے, لیکن اب میں پچھتاتی ہوں کاش میری کو تھی ہوندی. میں اب زندگی کے میں 65-68 پہ آ گئی ہوں, جس سے میرا بیماریوں کی ماں جگہ بن گیا ہے. تو بیٹے اپنے اپنے گھروں میں, کبھی نوکر کو دیکھتی ہوں, کبھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں, کاش میری بیٹی اگر آج ہوتی تو آج وہ میرے پاس بیٹھی ہوتی. یہ بیٹیاں اللہ کا نور ہے. یہ بیٹی میں ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی اللہ کا نور ہے. شفقت, مامتا, محبت, پیار, یہ ساری چیزیں بیٹی میں ہیں. اگر کسی کے پاس بیٹی نہیں تو زندگی کی بہت بڑی خوشی سے محروم ہے, کیونکہ بیٹیاں اگر گھر میں ہی بھی ہے تو وہاں تڑپ رہی ہوتی کہ میری ماں نے آج کیا کھایا, میرے باپ نے آج کیا کھایا, دوائی لی نہیں لی. میں نے بیٹیوں کو تڑپتے, بیٹیوں کو سلگتے, بیٹیوں کو چیخے مارتے دیکھا ہے کہ میری ماں بیمار ہے, اور بیٹیاں پھر سنبھالتی ہیں. جس کی بڑھاپے میں بعض کا جب میاں فوت ہو جاتا ہے تو بیٹے تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, بیٹی اپنی ماں کو گھر لے آتی ہے. ماں سب سے زیادہ پرسکون وہاں ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا نور ہے, یہ روشنی جو یہاں اب جو میری بہن نے بات کی ہے کہ میرے بیٹے کا مسئلہ ہے, بس یہ آپ پازیٹیو رول ادا ضرور کریں. اگر اس میں ایک دفعہ پہلے بھی ہوا, دوسرا بھی ہوا, اس کا مطلب میں قصور تو نہیں بتا سکتا کہ لڑکے میں قصور ہے, لڑکی میں بیٹا بھی آ گیا ہے. تو آپ ایک پازیٹیو رول ادا کریں, بیٹے کو سیریسلی سمجھائیں کہ دیکھو کوئی اور بھی شادی کرتے ہو, وہ بھی ایسی عورت ہے. دوسرا میں تصویر آپ کو بتاتا ہوں تو کیا آپ کے گھر ان دونوں کی لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے. یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 500 بار,
لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار یا رقیبو یا حفیظو 500 بار اگر آپ یہ روزانہ پڑھتی ہیں آپ گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات ہے اگر آپ سمجھتی بچہ ایسے کرتا ہے تو بچے کو سمجھائیں اور بیٹی کو بھی سمجھائیں پازیٹیولی, کسی کی پارٹی نہ بنے, فریق نہ بنے. بیٹے کو علیحدہ بیٹھ کے سمجھائیں, بیٹی کو علیحدہ بیٹھ کے سمجھائیں, اور جب آپ سمجھائیں گی انشاءاللہ کوئی رستہ نکلے گا اور کوئی نہ کوئی ان دونوں کی صلح ہو جائے گی. اگر آپ پازیٹیو رول ادا کریں گی تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا ساتھ دے گا. اگر آپ کسی کا فریق بنتی تو پھر نقصان دہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, اسامہ رفیق ہیں پتوکی سے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک ان کی لائن ڈراپ کر گئی ہے. کیا بیٹیوں کے والدین کو کوئی تحفظ مل سکتا ہے ان چیزوں کو لے کے؟ چونکہ جب شادیوں پہ بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لڑکی والے ہیں تو آپ نے لڑکے والوں کو پروٹوکول دینا ہی دینا ہے. کیا کوئی ایسے لڑکے والے نہیں ہیں دنیا میں جو خود ماں باپ بن کے بیٹی کو کہیں کہ نہیں ہم بس بیٹی لے کے جا رہے ہیں, ہمیں سے بیٹی چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے؟ بڑا ایسے مرد, ایسے کو ہمالیہ جیسے لوگ, ایسے کٹو جیسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کیوں خرچہ کریں گے, ہم خود خرچہ کریں گے, آپ کیوں خرچہ کر رہے ہیں اور آپ کیوں ہمارے منتے ترلے کر رہے ہیں, آپ نے بیٹی دی ہے, آپ نے لختے جگر دیا ہے. تو یہ عام بات بڑی اعزاز والی, بڑے فخر والی, بڑی آنے والی بات ہے. اگر کوئی لڑکے والا یہ تقسیم دیتا ہے کہ نہیں آپ نے کوئی ایسا تکلف نہیں کرنا, کوئی ایسی بات نہیں کرنی. اور جب میں کسی گھر میں جاتا ہوں نا, ساس اور سسر مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے, تو بیٹی کی آنکھوں میں جو کوسے قزا کے رنگ ہوتے ہیں, جو گلابوں کا رنگ اس کے چہرے پہ آتے ہیں, اور جو کہتے ہیں نہیں یہ ساڑی بیٹی ہے بس اسی یہ خوش ہیں دیتے, بیٹی بھی کہتی خوش ہے, تو یقین کرے اس گھر میں مجھے وہ نور, وہ روشنی, وہ برکت نظر آتی ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں کسی کی بیٹی کو اپنا بیٹی بنایا گیا ہے, جہاں کسی کے ظلم نہیں ہو رہا, جبر نہیں ہو رہا, زیادتی نہیں ہو رہی. اور اس عورت پہ تو میں فخر مجھے ہوتا ہے جو ساس کہتی ہے قصور میرے منڈے دا ہے, میری بہو دا کوئی قصور نہیں. اور جب ساس سسر اپنی بہو کا ساتھ دیتے ہیں, اپنے بیٹے کو رد کرتے کہ سارا فراڈ اس کمینے دا ہے, اس غلط منڈے دا ہے, ہماری بیٹی کا کوئی بہو کا کوئی قصور نہیں ہے, اور برملا اظہار کرتے کہ سارا. پھر جب ساس سسر میرے پاس آتے ہیں اپنی بہو کو لے کے کہ دیکھیں جی ہماری بہو کا کوئی قصور نہیں, یہ بہت اچھی خاندان, ہماری عزت کرتی ہے, رسپیکٹ کرتی ہے, ہمارا لڑکا غلط نکلا, عورتوں کے چکر میں پڑ گیا. جو سلام ایسے ساس سسر کو, سلام ایسی ساسوں کو, سلام ایسے سسروں کو جو کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بناتے ہیں اور اپنے بیٹے کی غلطی مانتے ہیں, اور غلطی ماننے کے بعد اقرار کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی فیملی میرے پاس ہے, لڑکے نے جب دنیا کام کیا تو سسر نے آگ کر دیا, کہتا میں اپنی بہو کے ساتھ, اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ رہوں گا. تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے. ایسے لوگ اگر سامنے آتے ہیں, ایسے لوگ جب یہ خوشبو پھیلاتے ہیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہورا ہوگا, جہاں پہ لڑکیوں کا جو یہ ظلم اور تشدد کا ایک سلسلہ جاری ہے یہ رک جائے گا, اور بیٹیاں بھی سکھ کا سانس لیں گی اور ایک نارمل اور خوشگوار زندگی جئیں گی. ہمارے ساتھ اسامہ رفیق پتوکی سے دوبارہ موجود ہے, میرے خیال میں وہ لائن پر ہی ہے. جی سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال پروفیسر صاحب سے ہے جی کہ ایسے اللہ رکھا جیسے حادثات ہر روز میڈیا پر دیکھنے کو ملتے ہیں, سنتے بھی ہیں, چند لمحوں کی تکلیف کے بعد ہم یکسر بھول جاتے ہیں, اور اس کی روک تھام کے لیے حضرت عمر جیسے جرنیل کی ضرورت ہے جو کہ ممکن نہیں ہے. تو پھر پوری قوم کو اجتماعی طور پر کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں, اور صرف وظائف سے بھی کام نہیں چلے گا. پلیز آپ مجھے کوئی مشورہ بھی بہترین دیں اجتماعی طور پہ ہمیں کیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے, اور وظائف بھی بتائیں. جیسے وظائف تو سمپل, یا اللہ یا وکیل ہو یا رسیرو 500 بار یا 500 بار. دوسری بار اجتماعی طور پہ سب کو اویئر ہو کہ اس چیز کو, اس روشنی کو, اس نور کو پھیلانا چاہیے تاکہ لوگوں میں احساس ہو کہ غیروں کی بچیاں بھی اپنی بچیاں ہیں, تاکہ دوسروں کے بچوں کو جب اپنا بنائیں گے تو یہ خوشبو, یہ روشنی اجتماعی طور پہ پھیلے گی اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جس دن یہ احساس ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو آ گیا نا کہ واقعی دوسرے کی بیٹی بھی ہماری ہی بیٹی ہے, اس دن شاید سارا کچھ صحیح ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ مجھے اور عبداللہ بھٹی صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.